میرا نام عبد الوکیل ہے. آج میں جوہر کانپوری کے نام سے مشہور ہوں اردو دنیا میں، لیکن میرا نام ایکچولی عبد الوکیل ہے. لیکن وہ بچے جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی کبھی اردو کا شعر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کھل اٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو اپنا جادو چلا رہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آزادی کو تقریباً 56-57 سال گزر چکے ہیں. غزل نے اتنے موضوعات اپنے دامن میں سمیٹے ہیں، اتنے موضوعات سمیٹے ہیں کہ جس کا تصور شاید اب سے 50 سال یا 60 سال پہلے کے شعراء نہیں کر سکتے تھے. داغ صاحب سے کہا کہ صاحب آپ کی غزل اتنی مقبول ہوتی ہے، آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں، ہماری شاعری میں وہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ تو داغ صاحب نے فرمایا میاں آپ بیوی کو سامنے بٹھا کر شعر کہتے ہیں تو کیا خاک شاعری ہوگی؟ محبوبہ کو سامنے بٹھائیے تو شاعری ہوگی. آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو، بے سبب دنگ و فسادوں کی طرف مت جاؤ، ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ. جان لینا نہیں اس جان کو دینا سیکھو، لوٹنا چھوڑو لٹانے کا سلیقہ سیکھو. جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ، دکھ اٹھا کر بھی خوشی بانٹنے والے بن جاؤ. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو. صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر. صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر. اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. دیکھیے یہ جو دور ہے غزل کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل کا دامن اتنا وسیع ہے کہ تمام موضوعات دنیا کے تمام، یہ آج کے حالات کے جلتے ہوئے مسائل ہی نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسائل غزل میں سمٹ سکتے ہیں. یہ تو 50 سال پہلے کی بات تھی جب غزل کا موضوع صرف عشقیہ شاعری ہوا کرتی تھی، محبوب کی زلفیں ہوا کرتی تھیں، ان کے ہونٹ ہوا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کی گہرائی ہوا کرتی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کی میں آزادی کے بعد جو غزل آئی ہے اس نے اپنے اندر بہت سے موضوعات سمیٹے ہیں. آزادی سے پہلے کیا تھا کہ غزل صرف گل و بلبل کی شاعری میں لپٹی ہوئی تھی اور غزل حسن و عشق کی تعریف کیا کرتی تھی. لیکن آزادی کے بعد اتنے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوئے کہ غزل نے تمام مسائل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. اور غزل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آزادی کو تقریباً 56-57 سال گزر چکے ہیں. غزل نے اتنے موضوعات اپنے دامن میں سمیٹے ہیں، اتنے موضوعات سمیٹے ہیں کہ جس کا تصور شاید اب سے 50 سال یا 60 سال پہلے کے شعراء نہیں کر سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل کا دامن جتنا ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں وسیع تر ہے، اور بہت سے موضوعات ابھی ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو غزل سمیٹنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن غزل کے دامن میں ابھی آ نہیں پا رہے ہیں. یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اصل میں ایسا تھا کہ میرے گھر کا ماحول بڑا شاعرانہ تھا. میرے والد صاحب بھی ٹوٹی بوٹی شاعری کر لیتے تھے، میرے چچا بھی کر لیتے تھے، اور میں جس محلے میں رہتا تھا بابو پوروا میں، وہاں پر بہت سے شاعر تھے. تو اکثر شعر و شاعری کی محفلیں جمع کرتی تھیں. کبھی کبھی ہمارے گھر پہ بھی نشستیں ہوا کرتی تھیں. تو اس سے میں متاثر ہوا. میں نے پہلا شعر کب کہا مجھے یہ تو یاد نہیں ہے. میرا ایک دوست ہے جس کا نام ہے نفیس، میرا بچپن کا دوست ہے. تو بچپن میں یہ مطلب شعر و شاعری کا بڑا شوق رہا. تو میں نے پہلا شعر جب کہا تو میں نے اپنے اس دوست کو سنایا. تو ظاہر ہے کہ مجھے پتہ نہیں اس وقت کے حالات کہ وہ اس کی کتنی سمجھ تھی کیا تھی، لیکن اس نے مجھے داد دی. اور وہ پہلا شعر یہ تھا
کہ لاش کے ہاتھوں میں قاتل اپنا خنجر دے گیا، لاش کے ہاتھوں میں قاتل اپنا خنجر دے گیا، قتل کا الزام بھی مقتول کے سر دے گیا۔ اب پتہ نہیں میں کس شاعر سے متاثر ہوا، کیونکہ بہت اس زمانے میں نشستیں ہوتی تھیں، بہت شاعر آتے تھے، سنتا تھا، اور اس زمانے میں اتنی تیز شعر کہتا تھا کہ پوچھی نہیں، وہ کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، شعر کہنے لگا۔ اب سوچتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نہ تو فن سے واقف تھا، نہ اس کے عیب و ہنر سے واقف تھا، نہ قواعد سے واقف تھا، تو یہ بس ہوتا تھا 2 لائنیں لکھنی ہے، وہ لکھ لی۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کبھی ایسا بھی ہوتے کہ ناموضوع شعر ہو، بے بہر شعر ہو، لیکن یہ کہ ایمان کا قافیہ پتہ چلا کہ قرآن بھی ہے اور دالان بھی ہے، تو وہ نظم کر لیا۔ بس یہ مجھے یہ پتا تھا، اور بہت جلدی شعر کہہ لیتے تھے۔ دھیرے دھیرے جیسے پتہ چلا کہ صاحب شاعری کیا چیز ہے، فن کیا چیز ہے، اور بہر کیا چیز ہے، عیب کیا ہے، ہنر کیا ہے، تو دھیرے دھیرے مطلب تیزی میں کمی آئی۔ تو بہرحال وہ شعر میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے دوست کو سنایا۔ اس کے بعد لگاتار شاعری چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، کتنی غزلیں کہیں، کتنے شعر کہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ اتنا ضرور یاد ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ یہ واقعہ ہوگا، میرا خیال ہے تقریباً 77-78 کا واقعہ ہے، کہ میں بابو پوروا، کانپور میں ایک محلہ ہے بابو پوروا، تو میں وہاں کا رہنے والا ایکچولی۔ تو وہاں اس زمانے میں قوالی کا بڑا رواج تھا، قوالیاں خوب ہوتی تھیں۔ اچھا، جوابی قوالیاں ہوتی تھیں، ایک طرف لیڈی ہوتی تھی، ایک طرف جینٹس ہوتے تھے، تو ان میں کمپٹیشن ہوتا تھا، اور ردیف کاٹنے کا رواج تھا کہ اگر قوال نے، جینٹ قوال یا لیڈی، کہ کوئی غزل پڑھی، تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی شعر لے لیجئے، یا مصرع لے لیجئے، یا بحر لے لیجئے، یا قافیہ ردیف لے لیجئے، کہ دل کو جلانے میں بڑی دیر لگے گی، تو اب اسی پر وہ اگر لیڈی نے پڑھ دیا ہے تو جینٹس کو اسی ردیف قافیے میں جواب دینا ہے۔ تو میرا کوئی شاعری سے تعلق نہیں ہے ابھی، میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی میں شاعر ہوں، لیکن قوالی کا مقابلہ ہے، اور صاحب ایک قوال صاحب ہیں میرے محلے کے، میں مصلحتاً نام نہیں لے رہا ہوں، یا اگر آپ کا حکم ہو تو نام لے لوں، وہ عبد الباقی نعیمی، اس زمانے کے بہت مشہور شاعر تھے، قوال تھے، سوری، بہت مشہور قوال تھے۔ تو ان کا مقابلہ ہوا ہمارے بابو پورے میں ہی۔ ایک قوالہ آئی تھی سائرہ بانو کر کے، بنارس کی تھی وہ، تو وہ تیاری میں لگ، اس کا ان کا اور اس کا مقابلہ رکھا گیا، تو وہ تیاری میں لگ گئے، بڑا نام کما لیا تھا اس نے کانپور میں۔ اور عبد الباقی نعیمی صاحب جو تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی سے بھی، مطلب قوالی کی دنیا میں کتنا ہی بڑا قوال ہو، یوسف عدد اس زمانے میں بہت مشہور تھے، اور بھی دیگر، تو کسی بھی قوال سے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہ ان کی کوالٹی تھی۔ وہ سائرہ بانو بہت مشہور ہو گئی، اور اس سے بھی تیار ہو گئے وہ، لیکن سائرہ بانو ان کے سامنے بالکل بچی سی، اور یہ ذرا اور ایج تھے، لیکن تیار ہو گئے۔ اور صاحب وہ قوالی کا مقابلہ ایک 4-6 دن کے بعد تھا، اور اس کی تیاری میں جڑ گئے، تو مجھے انہوں نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں نے سنا ہے، لڑکوں کے زمانے سنا ہے کہ تم شعر میں کہتے ہو، تو کچھ غزل وزل مجھے میرے لیے بھی کہو۔ تو میں نے کہا صاحب کہہ دوں گا، میرے لیے کون سی پرابلم تھی۔ تو انہوں نے مجھے سائرہ بانو کی جو غزلیں تھیں، جو سائرہ بانو قوالہ گاتی تھی، وہ جو غزلیں تھیں وہ سب ایک ایک مصرعے لکھ دیے۔ میں نے شام تک 2-3 غزلیں کہہ دی، اور انہوں نے ایک مقابلے میں گا بھی دیا۔
تو گا دیا اور مقبول بھی غزلیں ہوئیں، لوگوں نے پسند بھی کی. لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ میں شاعر ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ میں شاعر ہوں. تو پھر میرا ایک دوست ہے تو وہ نعتیہ کلام وغیرہ جلسوں میں نعتیں پڑھتے تھے. فراز کانپوری کے نام سے کچھ مشاعرے بھی انہوں نے پڑھے. میرے محلے میں ایک استاد شاعر رہا کرتے تھے، حضرت حق بنارسی. ان کے وہ شاگرد تھے، اور ان کا مطلب شاگرد کیا تھے، وہ چونکہ نعت خواں تھے تو حق صاحب کا کلام پڑھا کرتے تھے وہ. لیکن کسی وجہ سے ان میں بگاڑ ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے رجوع کیا. میرے قریبی لوگ تھے تو مجھ سے کہنے لگے یار آپ کچھ شعر کہیے اور آج جلسہ ہے. اس زمانے میں ایک گانا بڑا مقبول چل رہا تھا، اے میرے دل ناداں تو غم سے نہ گھبرانا. تو یہ گانا چل رہا تھا بڑا مشہور. تو وہ انہوں نے کہا فراز صاحب نے کہ یار اس پر آپ مجھے نعت کہہ دیجئے. میں نے کہہ دی، میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اس لیے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں محترمہ کہ عیب و ہنر سے واقف نہیں تھا، اس لیے کہنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. تو میں نے نعت کہہ دی، اور انہوں نے رات کے جلسے میں، کیونکہ جلسہ بھی جو تھا وہ میرے محلے میں ہی تھا، تو انہوں نے رات کے جلسے میں وہ نعت پڑھ دی فراز کانپوری صاحب نے. وہ حق بنارسی صاحب جو اسی محلے میں رہتے تھے، انہوں نے وہ نعت سنی رات میں. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھتے تھے شاعر ادیب یہ وہ. تو سویرے حق صاحب بھی آئے، ادھر سے یہ بھی ہے. میں تو گھر پہ سو گیا. مجھے نہ تو یہ احساس تھا کہ میں نے کچھ بہت اچھا کر لیا ہے، اور نہ یہ تھا کہ میں نے کوئی برا کیا ہے. میں لکھ دیا. تو وہ فراز کانپوری صاحب نے حق بنارسی سے ان کی ملاقات ہوئی فراز صاحب سے. تو حق بنارسی صاحب جو کہ استاد تھے اور ہزاروں شاگرد ان کے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کل آپ نعت پڑھ رہے تھے تو کس کی نعت پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وکیل صاحب کی. جیسے میرا نام عبد الوکیل ہے، آج میں جوہر کانپوری کے نام سے مشہور ہوں اردو دنیا میں، لیکن میرا نام ایکچولی عبد الوکیل ہے. تو انہوں نے کہا وکیل صاحب کی. بولے وکیل صاحب کون؟ بولے باری صاحب کے صاحبزادے. تو میرے والد سے ان کا دوستانہ بھی تھا. تو اچھا وہ شعر بھی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان سے کہیے گا کہ دوسرا بند جو کہا ہے اس میں ذرا ترمیم کر لیں، کچھ غلط کہا ہے. یہ بات مجھے فراز کانپوری نے جب دوپہر میں آگے بتائی کہ صاحب حق بنارسی صاحب ملے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ نعت سنی اور دوسرا بند جو ہے تو اس میں کچھ مصروں میں ربط نہیں ہے تو اس کو درست کر لیں. تو جس وقت انہوں نے یہ بات مجھے کہی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا استاد اور میری نعت کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں صرف دوسرے بند میں ربط نہیں ہے، باقی نعت بہت اچھی ہے. تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. میں نے ان مصروں کو بھی صحیح کیا اور ایک آدھ بند اور بڑھایا، اور میں ان تک پہنچا دوسرے دن، اور میں نے انہیں جا کے وہ اپنی نعت دکھائی کہ صاحب یہ دیکھ لیں. یہ بھی مجھے مشورہ، معاف کیجیے گا بیچ میں یہ بھی بھول گیا کہ یہ مشورہ بھی مجھے مشورہ اسی نے دیا، میرے دوست نے، کہ آپ حق بنارسی صاحب اپنا کلام دکھا لیا کرو. تو جب میں ان کے پاس لے کے اپنا کلام پہنچا تو انہوں نے پورا کلام دیکھنے کے بعد ٹک لگا دیا کہ کلام ٹھیک ہے، دوسرا بند کل نہیں صحیح تھا، آج آپ نے مصرع صحیح کر لیا ہے. تو وہاں سے میں یہ سمجھا کہ شاید میں شعر کہہ سکتا ہوں اور میں شاعری کر سکتا ہوں. تو وہاں سے باقاعدہ میری شاعری کا آغاز ہوا. پرانے شاعروں میں جو اساتذہ ہیں جن کو بغیر پڑھے، پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بغیر پڑھے شاعری مکمل نہیں ہوتی، تو ان میں تو غالب کو، میر کو، داغ کو، سب کو پڑھا. اقبال کو میں نے خاص طور پہ پڑھا، اور اقبال کی شاعری سے شاید میں زیادہ متاثر ہوا. اور اس کے بعد میں نے پڑھا جوش کو میں نے پڑھا. تو اب یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن جوش کو میں نے بہت اپنے اندر پایا، جوش کو میں نے بہت سمیٹا. جوش کی شاعری سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آج بھی وہ جوش کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ آج یہ کہنے لگے ہیں
جس میں ایک بڑا نام ہے مشاعروں کی دنیا کا، ساغر خیامی۔ میری ایک نظم تھی، میں نے اس نظم کو جس وقت پڑھی، ایک ہندوستانی کا پیغام رہبران پاکستان کے نام، تو جو ساغر خیامی نے برجستہ کہا کہ جوش کے بعد کوئی اگر لہجہ مل رہا ہے تو وہ جوہر کانپوری تمہارا لہجہ ہے۔ تو میں نے ان سے لکھوا لیا، میں نے کہا آپ لکھ کے دے دیجئے۔ نہیں، یہ میں بالکل متفق، تو الگ بات ہے، میں بالکل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اردو ختم ہو رہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اردو بڑھ رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اتنا ضرور ہے کہ آج کی نئی نسل جو ہے وہ تھوڑی اردو لکھنے سے بے بہرا ہے، اردو لکھ نہیں پا رہی، اردو پڑھ نہیں پا رہی ہے، لیکن اردو سے دلچسپی ضرور ہے، اردو کو اپنے دل میں سمیٹے ہوئے ہے، اور اردو کے اندر ایک یہ اردو کا جادو ہے، معاف کیجیے گا، یہ اردو کا جادو ہے۔ نئی نسل شاید یہ نہیں چاہ رہی ہے کہ ہم اردو سیکھیں، لیکن اردو کا یہ جادو ہے کہ نئی نسل کے ذہن پہ بھی اردو کا چھاپ ہے، اردو کی اپنی چھاپ ہے، یہ اردو کا جادو ہے۔ دیکھیے، آج اردو میڈیم اسکول کم ہے، لوگ انگلش میڈیم پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، بہتر ہے، اچھی بات ہے، بالکل دینی چاہیے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، دینی چاہیے، دے بھی رہے ہیں لوگ۔ لیکن وہ بچے جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کبھی اردو کا شعر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کھل اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو اپنا جادو چلا رہی ہے، اردو مر نہیں رہی ہے نہیں؟ انگریزی جاننے والے بچوں پر بھی اردو کا کوئی شعر جب آ جاتا ہے تو وہ کھل اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا جادو چل رہا ہے، تو اردو کا جادو مر نہیں سکتا، اردو زبان نہیں ہے، اردو جادو ہے۔ اور ہندوستانی فلموں میں اردو نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ کوئی بھی فلم اٹھا کے دیکھ لے، دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو فلمیں آتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے ہندی فلم، ہندی فلم لکھا ضرور ہوتا ہے لیکن لینگویج پوری اردو ہوتی ہے، اس میں ہندی ایک لفظ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، پوری اردو ہے، اردو اسی زبان کا نام ہے، اردو چونکہ لشکری زبان ہے۔ اگر فلموں میں ہمارے لہو بولا جاتا ہے تو اردو ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، یہ لفظ سنسکرت کا ہے، لیکن اس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اردو میں ہم فلموں میں بولا جاتا ہے ٹھنڈی ہوائیں، تو یہ ٹھنڈی جو ہے تو یہ ہندی کا ہے، لیکن اردو میں ہے، یہ اسے ہم اردو مانتے ہیں کیونکہ اردو لشکری زبان ہے، اردو تمام زبانوں کا مکسچر ہے اور ہندوستانی زبان ہے۔ تو آج فلموں میں اب اگر یہ لے لیجیے صاحب کہ ہندی فلمیں، تو ایک فلم آئی تھی کسی زمانے میں، اس میں ایک گانا تھا، ہمارے لڑکپن کا زمانہ تھا، اس میں ایک گانا تھا ٹوٹل ہندی میں لکھا گیا تھا، وہ جو مجھے اس وقت گانا نہیں یاد آ رہا ہے، ٹوٹل ہندی میں لکھا گیا تھا، اس میں ایک لفظ بھی اردو کا نہیں تھا، لیکن وہ گانا، خیر گانا چلا، ایسا نہیں ہے کہ لوگ گانا نہیں چلا، لیکن اس اردو کے جو گانے ہیں وہ اس قدر مقبول ہیں، جتنے بھی گانے ہیں اردو کے ہی گانے ہیں۔ آپ کوئی بھی گانا اٹھا کے دیکھ لیجئے، مغل اعظم پکچر ہو یا آج کی عام پکچریں ہوں، جتنے بھی گانے لکھے جا رہے ہیں وہ سارے اردو میں لکھے جا رہے ہیں، جتنے ڈائلاگس لکھے جا رہے ہیں وہ سارے اردو میں لکھے جا رہے ہیں، جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں سارے اردو میں لکھی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہیں۔ تو اردو کو میرا ماننا ہے کہ فلموں سے اردو کو بہت فروغ ملا ہے،
فلموں نے اردو کو بہت آگے تک پہنچایا ہے، اور آج بھی ہماری فلمیں جو ہیں وہ اردو والوں تک اردو پہنچا رہی ہیں، اور اردو کی مقبولیت میں خاصا حصہ ہماری فلموں کا ہے۔ دیکھیے، ہم کانپور میں رہتے ہیں، اور کانپور میں ہمارے وہاں سائیکل رکشہ چلتا ہے زیادہ تر، آٹو ابھی بہت کم ہے، تو سائیکل رکشہ چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ عام طور پر کانپور کے رہنے والوں کی یہ ذہنیت ہے کہ جب بھی وہ رکشے سے بیٹھ کر کسی دوسرے محلے میں یا کہیں جاتے ہیں تو اس کے ریٹ طے کرتے ہیں کہ صاحب چمن گنج چلو گے یا بیکن گنج چلو گے یا فلانی جگہ چلو گے تو کتنے پیسے لوگے؟ تو وہ رکشے والے بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مول تول کرتا ہے، اور وہ چونکہ شروع سے چلا آ رہا ہے، میں بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں، میری فطرت میں بھی یہ شامل ہوا۔ میں بھی اکثر رکشے والوں سے مول تول کر لیتا تھا کہ نہیں صاحب 15 روپے اور زیادہ ہیں اور میں 10 روپے دوں گا، 20 روپے زیادہ ہیں میں 15 روپے دوں گا، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک رکشہ میں نے طے کیا، اور میں نے کہا کہ صاحب فلانی جگہ چلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب چلیں گے۔ میں نے کہا پیسے بتاؤ، تو اس نے کہا 25 روپے، تو میں نے کہا نہیں 20 روپے دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے باؤ جی بیٹھ جائیے۔ میں رکشے میں بیٹھ گیا اور وہ مجھے لے کر چلا۔ کچھ دور چلا ہوگا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کے پیروں پہ بڑا زخم تھا، اور پٹی بھی نہیں کرائی ہوئی تھی اس نے۔ زخم سے پانی سا اور کچھ مواد سا کیا کچھ بہہ رہا تھا، اور وہ اسی طرح رکشہ کھینچ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ مطلب اس قدر پریشانیاں ہیں سماج میں، لوگ اتنے دکھی ہیں، میرا دل کانپ گیا۔ خیر میں رکشے پہ بیٹھا رہا اور وہ رکشہ کھینچتا رہا۔ میں اپنی منزل پر پہنچا، اور میں نے اپنی منزل پر پہنچ کر میں اترا، اور میں نے جیب سے ایک 100 کا نوٹ نکالا، اور جو میری حیثیت کے مطابق تھا، میری حیثیت زیادہ ہوتی تو میں 1000 2000 بھی شاید دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید 100 روپے اس وقت میری مناسب حیثیت تھی۔ میں نے 20 روپے کی جگہ پر اس رکشے والے کو 100 روپے دیے، اور یہ احساس ہوا مجھے اس وقت کہ یہ جو بیچارے غریب رکشے والے ہیں، یہ کن پریشانیوں میں کتنی اذیتیں اٹھا کر یہ پیر میں ان کے زخم ہیں، ان کے بچے بھی ہوں گے، یہ علاج نہیں کرا پا رہے ہیں بیچارے، اور ہم ہیں کہ 2 اور 4 روپے 5 روپے ان سے کم کراتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ذلت تو ہو ہی نہیں سکتی جو ہم کر رہے ہیں۔ میں نے اس دن سے یہ طے کیا کہ نہیں، آج کے بعد کسی بھی رکشے والے سے ریٹ طے نہیں کرنے ہیں، اور اپنے طور پر دینا ہے، اور جو ان کی اجرت ہوتی ہے اس سے زیادہ۔ یہ واقعہ میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں ناظرین کہ میں اپنے آپ کو حاتم طئی بتانا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ مجھ جیسا اگر ایک بھی شخص موجود ہے اس مجمع میں یا مجھے سن رہا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، تو بس میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں، ان غریبوں کا حق مت مارو۔ آپ کی جیب سے 2 4 5 روپے اگر چلے جائیں گے تو ان کے لیے یہ بڑی قیمت ہو جائے گی، اور ان کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ بتانے کا میرا صرف یہ مقصد ہے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری شاعری سے جڑا ہوا ہے، اور بڑا پرمذاق ہے، یہ مجھے اچھی لگتا ہے کہ صاحب یہ واقعہ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور بہرحال اچھی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ میں نے شاعری کی دنیا میں نیا قدم رکھا تھا، شاعری کی معاف کیجیے گا، شاعری کی دنیا میں نہیں بلکہ مشاعروں کی دنیا میں۔
مجھے مشاعرے پڑھنے کا شوق نیا نیا چررایا جسے کہتے ہیں، وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں یہاں پر کہ نیا نیا شوق چررایا. تو باندہ ضلع میں ایک جگہ کوئی تھی، مجھے اس گاؤں کا نام تو نہیں یاد ہے، لیکن باندہ کے ایک میرے شاعر تھے، میں اس وقت ان کا بھی نام نہیں لوں گا، میرے بزرگ شاعر دوست تھے. انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور کہنے لگے صاحب فلاں جگہ مشاعرہ ہے اور آپ کو آنا ہے. ہمارا نیا نیا چونکہ شوق تھا، ہم تیار ہو گئے، صاحب باندہ پہنچ گئے. وہ شام کو صاحب ایک جیپ آئی. ہم چونکہ قیام ہم نے اپنے ان دوست کے وہاں کیا تھا، وہاں ہم بیٹھے، وہیں پر ایک جیپ آئی اور اس میں باندہ کے بھی کچھ شاعر، اور جیسے ہمیں انوائٹ کیا تھا ایسے ہی دو ایک آس پاس کے لوگوں کو اور انہوں نے انوائٹ کر لیا تھا. وہ سب کے سب اس گاؤں میں پہنچے صاحب. باندہ سے قریب کوئی گاؤں تھا، وہاں پہنچے. اب وہاں جو پہنچے تو صاحب کچھ شاعر ہمارے جو تھے وہ شیروانی پہنے ہوئے تھے. اچھا شیروانی کا زمانہ، ہم لوگ تو شیروانی جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ شاعر شیروانی پہنے تھے تو لوگ گاؤں میں انہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ صاحب یہ کون لوگ آ گئے ہیں. پوچھا، ایک دوسرے سے پوچھا ہوگا تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہ شاعر ہیں اور آج مشاعرہ ہوگا. تو وہاں کے لوگ یہ سمجھے کہ صاحب جیسے نوٹنکی ہوتی ہے، جیسے قوالی ہوتی ہے، جیسے گانا بجانا ہوتا ہے، ایسے مشاعرہ بھی کچھ ہوگا. اچھا اچھا اچھا، بڑے خوش ہوئے لوگ. ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. یہ ہم نے اعزاز سمجھا اس کو کہ ہمارے استقبال میں سب لوگ آئے ہیں. بہرحال تقریباً 10 بجے مشاعرہ شروع ہوا. ایک معلوم یہ ہوا کہ اس گاؤں کے جو پردھان تھے ان کی بہن کی شادی تھی اور اس میں انہوں نے مشاعرہ رکھا. یہ صاحب یہ وہاں جا کے معلوم ہوا. اچھا خیر چلیے کوئی بات نہیں، مشاعرہ پڑھنے کا شوق تھا تو مشاعرہ ایک اسٹیج لگایا گیا اور مشاعرہ شروع کیا گیا. اب صاحب پہلا شاعر کھڑا ہوا پڑھنے کے لیے اور وہ شعر پڑھ رہا ہے تو کوئی داد نہیں مل رہی ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اور بڑے بڑے پگڑ باندھے ہیں اور بڑی بڑی لاٹھی لیے اور بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ، اور صاحب کوئی واہ کچھ بھی نہیں. وہ یوں دیکھ رہے ہیں شاعر کو. میری سمجھ میں نہیں آیا صاحب کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے. ایک شاعر نے پڑھا، دوسرے شاعر نے پڑھا، تیسرے شاعر نے پڑھا، کوئی رسپانس نہیں پبلک سے. وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کیا ہو رہا. تو مجھے شرارت سوچی. اس وقت عمر کا تقاضا کہیے کیا کری کہ مجھے شرارت سوچی. یہ واقعہ ہے اب سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 22-23 سال پہلے کا. ہاں 22-23 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. مشاعرہ شروع تھا، 2-4 شاعر پڑھ چکے تھے. مجھے شرارت سوچی. میں نے اناؤنسر سے کہا، اس وقت میں مصلحتاً سب کے نام نہیں لے رہا ہوں، مجھے سب کے نام معلوم ہے لیکن مصلحتاً میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. تو میں نے اناؤنسر سے کہا بھائی ایسا ہے کہ مجھے پڑھائیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا میں پڑھوں گا. انہوں نے ٹھیک ہے آپ پڑھیے. تو انہوں نے مجھے اناؤنس کیا. میں مائک پر آیا اور میں نے کہا دیکھیے ساتھیو، میں یہاں سے شروع ہوا. میں نے کہا دیکھیے ساتھیو، ایسا ہے کہ آپ جو کچھ سمجھ کے آئے ہیں اس محفل میں وہ یہ محفل نہیں ہے، اور ہم لوگ جو سمجھ کے آئے تھے اس گاؤں میں ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ صاحب یہ ہے مشاعرہ، کوی سمیلن، کویتا اور شاعری یہاں پر پڑھی جاتی ہے، پڑھی جائے گی. تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کویتا یا شاعری پڑھی جائے تو جو سننے والے ہیں وہ داد دیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، کیا کہنے کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو واہ واہ کیا جاتا ہے اس میں. تو ہم لوگ چونکہ آپ کے مہمان ہیں، آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، تو جب ہم کچھ پڑھیں تو آپ واہ واہ کیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہمیں سمان دیں گے. آپ کے ہم مہمان ہیں اور مہمانوں کو سمان دیا جاتا ہے. یہ ہماری خوشی کے لیے آپ واہ واہ کیجئے. لیکن آپ کو یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ واہ واہ کہاں پہ کرنا ہے، کیونکہ شاعری سے آپ واقف نہیں ہیں.
تو آپ خیال کیے کہ میرے ہاتھ پہ دھیان دیجیے گا، جب میں یوں کر دوں تو آپ واہ واہ کرنے لگیے گا۔ تو وہ سب تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ ہم نے کہا آپ تیار ہیں؟ بولے ہاں سب تیار، پورا میں مجھے ہاں۔ اب میں نے ایک شعر پڑھا اور شعر پڑھ کے میں نے یوں کر دیا، پورا میں مجھے واہ 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 واہ، پہلے روکا، بس بس بس۔ پھر میں نے دوسرا شعر پڑھا، پھر وہ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس طریقے سے میں نے 2-4 شعر پڑھے اور میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے کہا کسی شاعر کو بھی، اناؤنسر نے کہا میں نے کسی شاعر کو بھی اناؤنس کرو۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب شاعر مائک پر آتا تھا، کوئی بھی شاعر آئے، جب شاعر مائک پر آتا تھا اور وہ شعر پڑھتا تھا تو پورا مجمع شاعر کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، شاعر کو نہیں دیکھتا تھا، وہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھتا تھا، اور جب میں ہاتھ سے یوں کر دیتا تھا تو پورا میں چیخ رہا تھا واہ 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 واہ، تو میں منع کرتا تھا بس 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 اب دوسرا شعر سنو۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ صاحب میں زندگی میں بھول نہیں سکتا، اور اہم ترین واقعہ میں سمجھتا ہوں یہ۔ لیکن وہ بھی، اس کو بھی میں اردو کی کامیابی سمجھتا ہوں محترمہ، اس کو بھی میں اردو کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ایک پورا مجمع جو ہے وہ اردو کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہے، اس کے باوجود اردو میں یہ کشش ہے کہ پوری رات مجمع بیٹھا رہا اور اردو شاعری پر داد دیتا رہا، واہ واہ کرتا رہا، حالانکہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ عشقیہ شاعری کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اور عہد حاضر میں ہی نہیں، جو وقت ہم گزار چکے ہیں اس میں بھی، عہد حاضر میں بھی، آنے والے وقت میں بھی عشقیہ شاعری ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی، کیونکہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم نے گریز کیا تو شاعری مر جائے گی۔ بغیر عشق کے شاعری نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ داغ دہلوی صاحب کا زمانہ تھا، اور ان کے ہم عصر ایک صاحب تھے، تو انہوں نے داغ صاحب سے کہا کہ صاحب آپ کی غزل اتنی مقبول ہوتی ہے، آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں، ہماری شاعری میں وہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ تو داغ صاحب نے فرمایا میاں آپ بیوی کو سامنے بٹھا کر شعر کہتے ہیں تو کیا خاک شاعری ہوگی؟ محبوبہ کو سامنے بٹھائیے تو شاعری ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر عشق کے شاعری نہیں کر سکتے۔ تو عشقیہ شاعری ہر دور میں ہوتی آئی ہے، ہر دور میں رہے گی، آنے والے دور میں بھی رہے گی۔ بغیر عشق کے شاعری نہیں ہے۔ عشقیہ شاعری لازوال ہے۔ اگر ہم پرانے دور کے شعراء میں اپنے اساتذہ کو لیتے ہیں، جیسے غالب، میر، یہ اساتذہ وہ ہیں کہ ان کو پڑھے بغیر آپ شاعری نہیں کر سکتے، ان کو سمجھے بغیر آپ شاعری نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ضرور مسٹ ہے، یہ ضروری ہے کہ ان کو آپ دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں۔ اب نئے دور کے جو شعراء ہیں تو ظاہر ہے کہ نئے دور کے کتنے ہی اہم شعراء ہوں، غالب نہیں ہو سکتے، میر نہیں ہو سکتے، داغ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں شاعری تبدیل ہو رہی۔ آج ہمارے نئے دور کے جو شعراء ہیں انہوں نے نئے نئے تجربات کیے ہیں شاعری میں، وہاں سے وہ روایت کو توڑا ہے۔ گل و بلبل کی شاعری سے روایت کو، جو گل و بلبل کی شاعری تھی اس سے ذرا سا انحراف کیا ہے، اور آج کے جو مسائل ہیں، زندگی کے حالات ہیں، یا جدیدیت ہے کہ جو اگر اب جدیدت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں، ہمارے اساتذہ کہہ چکے ہیں، ہم ان کو نئے ڈھنگ سے کہنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی جدت ہے کہ ہم اپنے نئے ڈھنگ سے کوشش کریں۔ تو یہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں، بہت بڑے بڑے تمام نام ہیں اس میں، کہاں تک نام گناؤں آپ کو جدید شعراء میں۔ تو تو بنیاد میں جو ہیں وہ پرانے شعراء ہیں، بنیاد میں جو ہیں وہ پرانے شعراء ہیں، لیکن آج جو اس کے بعد جو جدید دور کے شعراء آئے ہیں انہوں نے وہاں سے عکس لیا ہے، لیکن اپنے سے بہت خوب اور خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور خوب سے خوب تر کیا ہے۔
پرانی شاعری حسن و عشق کی گل و بلبل نہیں، گل بلبل کی شاعری تھی. اچھا، نئے دور میں نئے مسائل ہیں، نئے دور کے شعراء کے سامنے نئے مسائل ہیں، اور شاعری اس چیز کا نام ہے کہ شاعر جو محسوس کرے وہ شعر میں ڈال دے، اس چیز کا نام شاعری ہے. تو اس زمانے میں شاید اتنے مسائل نہیں ہوں، لیکن ہم اگر میر کو دیکھتے ہیں تو میر تو غالب سے بھی پہلے کے، تو میر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے، میں اپنی بات سے بھی تھوڑا سا گریز کروں گا، شاید میں کچھ بول گیا ہوں تو اس سے معاف کیجیے گا، میں گریز کروں گا. لیکن میر، اب جیسے آپ نے سوال ایسا کر دیا کہ میر کو میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، شاعری صرف حسن و عشق اور گل و بلبل کی نہیں تھی، مسائل اس وقت بھی تھے جس کو میر نے کہا ہے کہ میں کچھ ایک شعر یاد کر رہا تھا میر کا، امیر شہر سے دلی کے کیا کچھ تھا، کیسے یہ مت ملا کر میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب مسائل اس وقت بھی تھے اور شاعر محسوس کر رہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں مسائل سامنے رہے ہیں اور شاعر نے محسوس کیا ہے تو شعر کہے ہیں. لیکن اب سے پہلے کے شعراء زیادہ تر کہتے ہیں مشاعرے چونکہ حویلی اور محلوں میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو حویلی اور محلوں میں رہنے والا آدمی عیش کرے گا تو شعراء بھی ویسی شاعری کیا کرتے تھے. لیکن آج کے مشاعرے نکل کر سڑکوں پر اور گلیوں میں آئے ہیں، مسائل تمام ابھر کے آئے ہیں ہمارے سامنے. تو پہلے کے شعراء میں اور اب کے شعراء میں بس میں یہ فرق محسوس کرتا ہوں کہ پہلے مسائل اتنے شاید نہیں تھے جتنے مسائل آج ہیں. تو آج کے شعراء جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی شاعری میں زیادہ مسائل لے کر آئے ہیں. میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آج بھی وہ جوش کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ایک غزل کہی تھی تو اس میں مجھے ایک شعر بہت زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین تک وہ شعر بھی آپ کے حوالے سے پہنچاؤں. صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر، صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. اس نظم کا عنوان ہے زندگی، اور نظم یاد شروع ہوتی ہے کہ زندگی اس کی عنایت ہے سنبھالو اس کو، زندگی اس کی عنایت ہے سنبھالو اس کو، اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. یہ نہ رنجش کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے، یہ نہ نفرت کے لیے ہے نہ بغاوت کے لیے. زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے، دل ربائی کے لیے، پیار کی جنت کے لیے. الجھنے پال کے مت زندگی دشوار کرو، خوبصورت بہت خوب اسے پیار کرو. جنگ کی گرم ہواؤں سے بچاؤ اس کو، یہ تو جنت ہے جہنم نہ بناؤ اس کو. صبح کو کھلتے گلابوں سے سجاؤ اس کو، اور رات کو رات کی رانی سے ملاؤ اس کو. زندگی اس کی عنایت ہے سنبھالو اس کو، زندگی اس کی عنایت ہے سنبھالو اس کو، اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے، زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو ماں باپ کے سائے میں رہے. زندگی وہ ہے جو چاہت کے اجالے میں رہے. زندگی وہ ہے جو چاہت کے اجالے میں رہے. زندگی وہ ہے کسی دل سے جو منسوب رہے. زندگی وہ ہے جو محبوب کو محبوب رہے. زندگی ایسی گزارو کہ یہ ہنستی ہی رہے، چوڑیوں کی طرح دن رات کھنکتی ہی رہے. سانس جب تک ہے محبت کی پناہوں میں رہو، پیار ہی پیار کرو، پیار کی باہوں میں رہو. زندگی اس کی عنایت ہے سنبھالو اس کو، اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو،
آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو، بے سبب دنگ و فسادوں کی طرف مت جاؤ، ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ، جان لینا نہیں اس جان کو دینا سیکھو، لوٹنا چھوڑو لٹانے کا سلیقہ سیکھو، جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ، دکھ اٹھا کر بھی خوشی بانٹنے والے بن جاؤ، رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو، رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو، ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو، ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات نہ ہو، یہ فسادات ترقی نہیں ہونے دیتے، کچی دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے، یہ فسادات ترقی نہیں ہونے دیتے، کچی دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے، بچے اسکول میں ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، اپنے بستے میں قلم کی جگہ بم رکھتے ہیں، ایسے ماحول میں یہ ملک تو مر جائے گا، پھر غریبی کے سمندر میں اتر جائے گا، اپنے بچوں کی تباہی کا سبب ہم ہوں گے، ان کی خوشیوں کے لیے قہر و غضب ہم ہوں گے، اپنے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اس ملک کو جنت سے بنانے کے لیے آؤ ہم اپنی محبت سے اجالا کر دیں، آج منہ دیش کے غداروں کا کالا کر۔ ایک شعر یہ کہہ کے میں بہت خوش ہوا تھا کہ تجھ سے ملتا ہوں دل کے کہنے پر، تجھ سے ملتا ہوں دل کے کہنے پر، ذہن تو آج بھی مخالف ہے۔ یہ مجھے اچھا لگا تھا۔ یا دوسرا شعر یہ کہ مجھے اس بے وفا نے پیار کے قابل نہیں سمجھا، مجھے اس بے وفا نے پیار کے قابل نہیں سمجھا، دماغ اس بات کو سمجھا ہے لیکن دل نہیں سمجھا، دماغ اس بات کے۔ اس میں کچھ شعر اور ہیں، میں وہ بھی سناتا ہوں آپ کو، سنیے گا، جہاں تک مجھے یاد آ رہے ہیں میں وہ شعر سنا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے اس بے وفا نے پیار کے قابل نہیں سمجھا، دماغ اس بات کو سمجھا ہے لیکن دل نہیں سمجھا، اور سبب میدان میں یہ ہے ہماری کامیابی کا، سبب میدان میں یہ ہے ہماری کامیابی کا کہ ہم نے اپنے دشمن کو کبھی بزدل نہیں سمجھا، سبب میدان میں یہ ہے ہماری کامیابی کا کہ ہم نے اپنے دشمن کو کبھی بزدل نہیں سمجھا۔ اور شعر سنیے گا کہ جو کم ہمت تھے سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھے، جو کم ہمت تھے سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھے، یہاں تو مدت و منزل کو بھی منزل نہیں سمجھا، جو کم ہمت تھے سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھے، یہاں تو مدت و منزل کو بھی منزل نہیں سمجھا، یہاں تو مدت و منزل کو بھی منزل نہیں سمجھا، اور وہ مجھ سے آج بھی احسان کی امید رکھتا ہے، وہ مجھ سے آج بھی احسان کی امید رکھتا ہے، میرے لہجے کی کڑواہٹ کو بھی جاہل نہیں سمجھا۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ وہ سر سے پاؤں تلک نور ہو گئے ہوں گے، وہ سر سے پاؤں تلک نور ہو گئے ہوں گے، چراغ بجھنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے، وہ سر سے پاؤں تلک نور ہو گئے ہوں گے، چراغ بجھنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے، اور جو اپنے بچوں کی قسمت بنانے نکلے تھے، جو اپنے بچوں کی قسمت بنانے نکلے تھے وہ اپنے گھر سے بہت دور ہو گئے ہوں گے، جو اپنے بچوں کی قسمت بنانے نکلے تھے وہ اپنے گھر سے بہت دور ہو گئے ہوں گے، وہ اپنے گھر سے بہت دور ہو گئے ہوں گے، جو اپنے بچوں کی قسمت بنانے نکلے تھے وہ اپنے گھر سے بہت دور ہو گئے ہوں گے۔ ایک شعر ناظرین تک میں اور پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک دو شعر پڑھتا ہوں۔ مطلب عرض کیا ہے سماعت کیجیے گا، پیش کرتا ہوں۔ مطلب ہے کہ دیکھیے گا، مطلب یوں عرض کیا ہے کہ کبھی گلاب کبھی یاسمین جیسے رہے، کبھی گلاب کبھی یاسمین جیسے رہے، کبھی گلاب کبھی یاسمین جیسے رہے،
گما کے دور میں بھی ہم یقین جیسے رہے، کبھی گلاب کبھی یاسمین جیسے رہے، گما کے دور میں بھی ہم یقین جیسے رہے، اور اسی لیے ہمیں احباب نے نہیں چھوڑا، اسی لیے ہمیں احباب نے نہیں چھوڑا، وہ سانپ جیسے تو ہم آستین جیسے رہے، اسی لیے ہم احباب نے نہیں چھوڑا، وہ سانپ جیسے تو ہم آستین جیسے رہے، اور مشاعروں میں ملا اس لیے وقار مجھے، مشاعروں میں ملا اس لیے وقار مجھے، سنائی ویسی غزل سامعین جیسے رہے، مشاعروں میں ملا اس لیے وقار مجھے، سنائی ویسی غزل سامعین جیسے رہے۔ اس چینل کا شکریہ کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بات کہہ سکیں، ہم اپنے دل کے جذبات بیان کر سکیں، بہت بہت شکریہ۔